الحمد لله رب العالمين. احادیث کے قرآن کے قاری پھیلائیں گے اسلام تمنا ہے ہماری. اگلا سوال سعید احمد صاحب کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تراویح کے دوران جو دعا پڑھی جاتی ہے کیا وہ ثابت ہے؟ ہمارے ہاں احناف کی مساجد میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ 4 رکعت جب ہو جاتی ہیں، 2 کر کے ہی پڑھتے ہیں، لیکن جب 4 رکعتیں ہو جاتی ہیں جس کو ایک ترویحہ کہا جاتا ہے، تو جیسے ہی 4 رکعتیں مکمل ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ بیٹھ کر تھوڑی دیر وقفہ بھی کرتے ہیں اور ایک دعا پڑھتے ہیں، سبحان ذی الجبروت والملکوت، اس طرح کی دعا ہے، تو یہ دعا پڑھتے ہیں. تو تراویح کے ساتھ اس دعا کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ کوئی مستقل دعا ہے بھی نہیں. میں یہاں پر آپ کو بنوری ٹاؤن کراچی کی ویب سائٹ، یعنی ایک ان کا بہت بڑا ہمارے دیوبندی بھائیوں کا ادارہ ہے، آپ سمجھ لیں کہ ان کے ہاں سند کی حیثیت رکھتا ہے، تو ان کے ہاں ان کی ویب سائٹ پہ یہی سوال کیا گیا کہ دعائے تراویح کا کیا ثبوت ہے، اور انہوں نے عنوان بھی یہی قائم کیا، دعائے تراویح کا ثبوت. جواب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد جو دعا مشہور ہے وہ کسی روایت اور حدیث میں ایک ساتھ نہیں ملتی. جواب کے الفاظ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیے گا، ان الفاظ میں بھی میرے خیال میں بہت کوتاہی ہے. کہتے ہیں کہ وہ کسی روایت اور حدیث میں ایک ساتھ نہیں ملتی، البتہ ٹکڑے ٹکڑے میں مل جاتی ہے، جوڑنے سے یہی دعا بن جاتی ہے. سوال یہ تھا کہ دعائے تراویح ثابت ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ اس دعا کے الفاظ کسی موقع پر ثابت ہیں کہ نہیں. مختلف موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں کیا کرتے تھے. اب کوئی شخص ان 5-7 دعاؤں کو جوڑ کے کہے کہ یہ دعائے تراویح ہے، تو کیا یہ ایسا کرنا درست اور جائز ہو سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے سننے والے اور پڑھنے والے ایسے پینا فلیکس چھپتے ہیں، کارڈز چھپتے ہیں، اور ایسی سوشل میڈیا پہ پوسٹ شیئر کی جاتی ہیں، امیجز بنائے جاتے ہیں جن میں واضح طور پر دعائے تراویح لکھا ہوتا ہے. سننے والے اور پڑھنے والے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا. آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ آپ دعائے تراویح کیوں پڑھتے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ بتائیں گے کہ یہ ہمیں اسلام نے سکھائی ہے. تو لہٰذا یہ غلط بیانی ہے، اس سے باز رہنا ہوگا مسلمانوں کو. آپ بتائیں انہیں، سیدھی طرح بتائیں کہ یہ دعا تراویح کے حوالے سے بالکل نہیں ہے، تراویح کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو پھر کیوں اس کو مقرر کیا جا رہا ہے؟ ویسے کسی نے پڑھنی ہے 100 دعائیں پڑھے، لیکن تراویح کے موقع پر اس کو خاص کر دینا، اس حوالے سے میں جامع ترمذی میں جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے وہ سنانا ضرور چاہوں گا. پہلے بھی میں بیان کرتا رہتا ہوں، بہت واضح اور 2 ٹوک فیصلہ ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا. تو روایت یہ ہے کہ ان کے پہلو میں ایک شخص نے چھینک لگائی، چھینکا، اور چھینک کر اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ الفاظ اس نے کہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے بڑی شفقت سے سمجھایا اور فرمایا کہ دیکھو اللہ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہی آپ نے پڑھا ہے نا، اس کے ہم بھی قائل ہیں اور اس کے فاعل بھی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم اسے جائز بھی سمجھتے ہیں، لیکن جس موقع پر آپ یہ پڑھ رہے ہو نا، اب دیکھیں الحمدللہ اور والسلام علی رسول اللہ، یہ 2 ٹکڑے ہیں. قرآن میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ان کی تائید ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. قرآن میں بھی سلموا تسلیما ہے، نبی پر سلام پڑھو، الحمدللہ بھی قرآن میں ہے، احادیث میں بھی ہے، بہت ساری دعاؤں میں بھی ہے، تو جوڑ کر ایک بن گئی نا دعا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ بالکل جائز ہے، پڑھیں، آپ حمد بھی کریں، سلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں، لیکن جس موقع پر آپ اسے پڑھ رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ نہیں سکھایا، لہٰذا خبردار رہیں، اسے چھوڑ دیں. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو دعا کے الفاظ ہیں سبحان ذی الجبروت والملکوت، بڑے عظیم الشان دعاؤں کے الفاظ ہیں یہ، لیکن جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھا ہے آپ انہی موقعوں پہ پڑھیں. کسی اور موقع کے لیے ان الفاظ کو جوڑ کر خاص کر لینا یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے فتوے کے مطابق بھی غلط ہے. تو یہ بدعت کی ایک صورت بن جاتی ہے.
مسلمانوں کو بدعتوں سے باز رہنا چاہیے اور سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔